السلام علیکم. پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان. ناظرین، ملک میں سیاسی ماحول گرم ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو اپنے منشور میں تو عوام کے مسائل کا ذکر کرتے نہیں تھکتی، وہ اس وقت سیاسی داؤ پیچ کے استعمال میں مصروف ہیں. جبکہ ہر آنے والی حکومت سے بہتری کی توقع رکھنے والے عوام مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری جیسے ختم نہ ہونے والے مسائل کی دلدل میں گرتے جا رہے ہیں. تحریک پاکستان میں کردار ادا کرنے والے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے ارباب اختیار کی جانب دیکھ رہے ہیں. آج میری دھرتی میری دنیا میں جہاں عوامی مسائل کا ذکر ملے گا، وہیں ناظرین کو جنت نظیر وادیوں کی سیر اور تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے کا موقع بھی ملے گا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سندھ کی دھرتی سے، اور کراچی میں سینئر اور جونیئر مصوروں کے فن پاروں کی نمائش کا احوال بتا رہی ہیں اقصی حسین. آئیے دیکھتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں صادقین آرٹ گیلری میں، جہاں پر منعقد کی گئی ہے سینئر اور جونیئر آرٹسٹوں کے فن پاروں پر مبنی ایک آرٹ نمائش. نمائش کا افتتاح کراچی کی سابق سٹی نائب ناظم اور ہمارا کراچی فیسٹیول کی روح رواں نسرین جلیل نے کیا. مقابلے میں کراچی سے تعلق رکھنے والے 85 نوجوان آرٹسٹوں کے فن پارے رکھے گئے ہیں. نمائش کی خاص بات پاکستان کے سینئر آرٹسٹ صادقین، جمیل نقش اور آفتاب ظفر سمیت دیگر آرٹسٹوں کے کام کو بھی نمائش کا حصہ بنانا ہے. آرٹسٹوں نے مختلف میڈیمز کے استعمال سے کراچی شہر کی خوبصورتی کو پینٹ کیا. نہ صرف یہ بلکہ آرٹسٹوں نے معاشرے میں جنم لینے والی برائیوں کا تذکرہ بھی اپنے برش کی مدد سے کیا. ہمارا کراچی فیسٹیول کے تحت منعقدہ اس نمائش کی خاص بات یہ بھی ہے کہ کراچی کی عام عوام بھی بغیر کسی ٹکٹ کے اپنی من پسند تخلیقات دیکھ سکتی ہے. آرٹ شائقین کا کہنا ہے کہ اس ایگزیبیشن کے ذریعے سینئر اور جونیئر آرٹسٹوں کو ایک ہی پلیٹ فارم تلے اکٹھا کرنا ایک کامیابی ہے، جس سے فائدہ صرف اور صرف آرٹ کو ہوگا. کیمرہ مین حسنین بلگرامی کے ساتھ اقصی حسین، دنیا نیوز، کراچی. اور ناظرین، اب بات کریں گے حالانکہ ایک غریب خاندان کی، جس میں 4 بچے پراسرار بیماری کے باعث معذوری کا شکار ہیں اور بچوں کا باپ غربت کی وجہ سے ان کا علاج کرانے سے معذور ہے. تفصیلات دیکھتے ہیں افتخار میمن کی اس رپورٹ میں. میں اس وقت حالہ میں ایک مکان میں موجود ہوں. حالہ ریلوے کالونی میں دادی ماں باتی بائی نے ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر احتجاج کرتے ہوئے دنیا ٹی وی کو بتایا کہ میرے گھر میں اعضا کی پراسرار ٹی بی میں 3 معصوم بچوں میں 11 سالہ جنت، 4 سالہ علی گل، ہفتے کا معصوم بچہ اسلم چند عرصہ قبل ہلاک ہو گئے. جبکہ اس پراسرار اعضا ٹی بی میں 2 معصوم بچوں میں ایک 12 سالہ اسحاق ولد ابراہیم ککر اور 5 سالہ فوزیہ مبتلا ہیں، جو کہ کافی عرصے سے چلنے کے قاصر ہونے کے علاوہ تعلیم کے زیور سے محروم ہیں. یہ معصوم بچہ ایک ہی چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں اور اپنے رشتے دار بچوں سے بات کرنے یا کھیل کود بھی نہیں سکتے. ان کی دادی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ معصوم کے علاج کے لیے مقامی اور ضلع کی صحت ٹیم نے شکایت کے باوجود کوئی علاج فراہم نہیں کیا. جبکہ ہم حالہ حیدرآباد اسپتالوں میں معصوم کے علاج کرانے کے لیے گئے تو ڈاکٹروں نے لاپرواہی کرتے ہوئے کوئی علاج فراہم نہیں کیا. واضح ہے کہ حکومت ایک طرف محکمہ صحت کے لیے کروڑوں روپے بجٹ مختصر کر کے عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کی دعویٰ کر رہی ہے، تو دوسری طرف ان معصوم غریب بچوں کے علاج کے لیے کافی عرصہ گزرنے کے باوجود نوٹس نہیں لیا جاتا. صرف ان کا قصور یہ ہے کہ معصوم بچے غریب ہیں، شاید یہ پاکستان کے رہائشی نہیں ہیں. ان کے باپ مزدوری کر کے آج کے مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مقامی عالمی ڈونرز ادارے اور محکمہ صحت کے صوبائی وزیر سیکریٹری اس معصوم بچوں کے علاج کی فراہمی کو یقینی بنا کر لا علاج معصوم بچوں کو معاشرے میں جینے کا حق دلانے میں اپنا کردار ادا کریں. کیمرہ مین درد کے ساتھ افتخار میمن، دنیا نیوز. میرپور خاص سے جہاں زیب شاہد تحریک پاکستان کے ایسے کارکن کی داستان سنا رہے ہیں جس نے قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں حصہ لیا، لیکن آج وہ اسی ملک میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور حکومتی امداد کا منتظر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے بھرپور جدوجہد کی، جن میں ایک نام میرپور خاص میں قیام پذیر بزرگ رہنما 87 سالہ محمد اشفاق صدیقی کا بھی ہے، جو تحریک پاکستان میں ایک سپاہی کی طرح خدمت سر انجام دیتے رہے. لیکن یہ نامور کارکن آج شدید بیمار اور تنگ دستی کی حالت میں حکومتی امداد کے طویل عرصے سے منتظر ہیں، مگر اب تک سوائے پاکستان موومنٹ ایوارڈ دینے کے علاوہ اس بزرگ رہنما کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. بلڈ یوریا اور انجائنا کے مریض ہیں، جبکہ بائی پاس آپریشن ہو چکا ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے اس سپاہی کو حکومت پاکستان یا ضلعی حکومت سے اب تک ان کو کوئی امداد نہیں دی گئی ہے. موجودہ سیاست کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ صرف وہ جمہوری حکومت کامیاب رہتی ہے جو خود گھاس کھائے اور عوام کو تمام اشیاء خوردونوش نہایت ارزاں قیمت پر فراہم کرے، روزگار فراہم کرے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں.
पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी, गर्ज तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और पानी हम पर हमारा देरीना दुश्मन भारत बंद कर रहा है और हम सिर्फ बयानात की हद तक महदूद हैं और हमारे हुक्मरान ऐशो इशरत के साथ गरीब अवाम के पैसों को अपने असासे बनाकर मुल्क से बाहर आराम से ले जाकर ऐशो इशरत करते हैं। अफसोस हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फ़लसफ़े पर अमल करने के बजाय आज़ाद एटमी मुल्क होकर भी बैरूनी ताकतों और IMF की गुलामी को तरजीह दी है। क्या हमें पाकिस्तान के शोहदा का पास रखते हुए सियासतदानों को एक होकर मुल्क बचाना चाहिए। कैमरामैन तहसीन अहमद खान के साथ जांजेब राशिद, दुनिया न्यूज़, मीरपुर खास। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल सब पर आया है। दौड़ में भी बदअमनी में इजाफा हुआ है। तफसीलात के लिए देखते हैं इश्तियाक खिलजी की ये रिपोर्ट। दौड़ और करीबो जवार के इलाकों में गुज़श्ता कई रोज से बदअमनी और लूट मार की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो गया है और अब आम शहरी के अलावा पुलिस एहलकार भी जुराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर हैं। गुज़श्ता रोज दोपहर दौड़ के गुंजान आबाद इलाके में हाउसिंग सोसाइटी में 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने अपने घर के बाहर मेहमान के साथ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर सुलेमान वगन से असले के जोर पर नई CD मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए। इतला मिलते ही इलाके के मकीनों ने डाकुओं का पीछा किया मगर वो शहर की गलियों में ही गुम हो गए। वाक़े के बाद हाउसिंग सोसाइटी के मकीनों ने सैयद हमीद अफजल शाह, जफर इकबाल, उस्मान अली वगन, यार मोहम्मद वासानों की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मोअज़्ज़ज़ीन ने सहाफ़ियों को बताया कि शहर में बढ़ती हुई बदअमनी और मुसल्लह लूट मार की वारदातों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है और आज भी वाक़े की इतला के बावजूद पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची है और शहरी अब पुलिस की मौजूदगी में भी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। शहरियों ने DPO नवाबशाह से दौड़ में बढ़ती हुई बदअमनी का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इश्तियाक खिलजी, दुनिया न्यूज़, दौड़। मेहनतकश तबका हर दौर में पिसता रहा है और आज भी पिस रहा है, लेकिन डहरकी में ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। मेहनतकशों ने एहतजाज किया है। आइए देखते हैं बरकत अली शर की ये रिपोर्ट। डहरकी से मैं हूँ बरकत अली शर, जहाँ पर सैकड़ों मजदूर ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जिला घोट की सनत और तिजारत के लिहाज से अपनी अलग हैसियत रखता है। यहाँ एशिया की बड़ी खाद फैक्ट्री समेत दीगर छोटे बड़े सनती इदारे मौजूद हैं, लेकिन जिला घोटकी के सनती इदारों में मजदूरों के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला तवील अरसा से जारी है। ठेकेदारी निज़ाम के तहत मजदूरों को ज्यादा मुशक्कत और कम उजरत का सामना है। ठेकेदार अगर कंपनी से 400 रुपये मजदूर की दिहाड़ी हासिल करता है तो मजदूर को सिर्फ 200 रुपये ही नसीब होते हैं और ठेकेदार घर बैठे 200 रुपये का हकदार बन जाता है। ठेकेदारी निज़ाम के तहत मजदूरों को ना तो कंपनी की कोई सहूलत मैसर होती है, ना ही उन्हें मुस्तकिल होने का कोई चांस होता है। मजदूरों के साथ होने वाली नाइंसाफियों की वजह से मजदूर रहनुमा मोहम्मद उस्मान महर ने ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो 62 ठेकेदारों ने उसे अगवा करके सख्त तजलील का निशाना बनाया। मोहम्मद उस्मान महर के साथ होने वाली नाइंसाफी और तजलील का हुकूमत की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया, ना ही उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, जिसकी वजह से मोहम्मद उस्मान महर को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं और मजदूर सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। सनती इदारों में लेबर कवानीन पर अमल दरामद करवा कर मजदूरों में फैली बेचैनी को खत्म किया जाए। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, डहरकी।